الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد سجاد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیوچر آئیڈیاز۔ دوستوں، انسان بغیر گول سیٹ کیے یا بغیر ٹارگٹ سیٹ کیے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صبح سے لے کے شام تک محنت کریں لیکن آپ کا نہ تو کوئی ٹارگٹ ہو اور نہ ہی آپ نے کوئی اپنی منزل ڈیسائیڈ کی ہو، آپ کبھی بھی کامیاب یا پیسہ کما نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی کا مالک ہے جو صرف 10-11 بجے کمپنی میں اپنے اے سی والے کمرے میں آ کے 4-5 گھنٹے بیٹھ کے 5-6 کاغذوں پہ سائن کر کے تو گھر چلا جاتا ہے، جا کے اے سی والے کمرے میں سو جاتا ہے۔ شام کو اپنے بیوی بچوں کو لے کے اے سی والی گاڑی میں بٹھا کر ایک بڑے سے شاپنگ مال میں جا کے شاپنگ کرواتا ہے، ایک اچھے سے ہوٹل سے ان کو ڈنر کروا کر گھر آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک مزدور ہے جو صبح سے لے کے شام تک سخت گرمی میں بغیر سائے کے محنت کرتا ہے، شام کو فقط 1,000 روپیہ کما کے گھر آ جاتا ہے۔ نہ تو یہ دوپہر کو سو سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس اے سی ہے، نہ بیوی بچوں کو بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ کروا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو اچھے ہوٹل میں ڈنر کروا سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا گول صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی گھر کا جو چولہا ہے اس کو چلانا ہے، جبکہ دوسری طرف جو کمپنی کا مالک ہے وہ مہینے کے سٹارٹ پہ ہی اپنا گول سیٹ کر لیتا ہے کہ اس نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس پہ کتنی ارننگ کرنی ہے۔ تو دوستو، یہ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گول کیا سیٹ کیا ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرواؤں گا جو میرے رہنما بھی ہیں، مجھے روڈ میپ بھی دکھاتے ہیں اور زندگی کے کسی بھی لمحے میں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا۔ ایک بات ان کی میں آپ کو دوستوں بتاتا چلوں، یہ آپ کے لیے ایک بزنس آئیڈیا بھی ہے۔ جب بھی ان کو اللہ پاک نے دولت اور شہرت سے کافی نوازا ہے، جب بھی کوئی ان کے پاس قرض لینے کے لیے آتا ہے تو یہ اس کو قرض کی بجائے اس کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ایک کام شروع کروا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کو پھل کی ریڈی لگوا دی یا کوئی سبزی کا کام شروع کروا دیا، تو اس پہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اس پہ منافع ہوگا آپ اس سے میرا قرض بھی جو قرض ہوگا اس کو واپس کر دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا قرض بھی واپس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کاروبار کا مالک بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے رہنما سے، جن کا نام ہے محمد عاشق صادق۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہے۔ سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر بندہ پیسے کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، لیکن کسی کے پاس نہ تو کوئی روڈ میپ ہے اور نہ ہی کوئی اچھی گائیڈ لائنس ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سجاد بھائی، آپ نے انٹرو میں جو دولت اور شہرت کی بات کی وہ مجھ میں ذرا گزارش کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری دین ہوتی ہے انسان کو عزت سے نوازنا، دولت سے نوازنا، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں۔ تو پہلے جو بات آپ نے کی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کو بزنس کی طرف لے کے آتے ہیں اور آپ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا چینل بھی یہ لوگوں کو آئیڈیاز دینا چاہتا ہے۔ بیسیکلی آج کے دور میں جس بندے کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی بغیر کسی منزل کے جو راستے پہ چل پڑتا ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو لوگ گول سیٹ کر لیتے ہیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ اس پہ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزنس سٹارٹ کیا، 2-4 مہینے دیکھا وہ سٹارٹ میں بزنس اتنا وہ نہیں، اس کا ارننگ اس کی ہو رہی، تو انہوں نے کیا کرنا، چلو یار یہ بزنس ٹھیک نہیں ہے، ہم بزنس چینج کر لیتے ہیں۔ اس کو مزاجی نہیں ہوتی، اس پہ بندے کو محنت کرنی چاہیے، اسی میں ایک وقت تک انتظار کرنا چاہیے کہ پہلے سٹارٹ میں ہی فوراً بندہ کہ اوور نائٹ اگر میں سارا ارن کر لوں کامیاب ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے محنت ضروری ہے اور اس پہ مستقل رہنا ضروری ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی تھی کہ قرض والی اور اس کو پھر موٹیویٹ کرنا، کسی کو بزنس کی طرف لے کے جانا، یہ ہوتا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اس میں ایک تو آپ انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور جب آپ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ریوارڈ میں آپ کی بھی ارننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا بہت سارے مسالے ہیں میرے پاس یہاں پہ، لوگوں کو بڑی چھوٹی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے نہیں چاہیے ہوتا ہے، کوئی چند ہزاروں میں جو ہوتا ہے، کوئی دوست، کوئی محلے دار، کوئی ایسا جانے والا، کوئی
और गरीब आदमी होता है वो आके आपसे सवाल करता है ये मुझे 10,000 15,000 20,000 दे, मैंने ये कुछ चने की रेडी लगाना चाहता हूँ तो वो मुझे कर्ज दे दे। आज जब उसको कर्ज देते हैं तो वो कर्ज की सोच में वो तैयार, अगर मेरा ना कारोबार चला तो कल को ऐसा ना हो कि ये पैसे भी ना दिए जाए और बता जिंदगी भी परेशान रहता है। तो फिर मैं ये शुरू से मेरी ये एक सोच है कि इस बंदे को इस सोच से, इस टेंशन से, कम से कम उसका जो प्रेशर है ना कर्ज वाला, उस दर्द से इसको निकाला जाए ताकि वो फ्री ऑफ माइंड होकर अपना बिजनेस कर सके। बड़ा अच्छा तो आइडिया माशाल्लाह। उसमें फिर ऐसा मैं करता हूँ, उसको जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है उसको तो यार आप कर्ज नहीं है, आप अपना कारोबार स्टार्ट करें, पहले 1-2 महीने मुझे दें भी ना, आप इसको करें और जब आपकी अर्निंग हो उस अर्निंग में से आप प्रॉफिट में से मुझे पैसे दें, उसमें ना कोई सूद है, ना कोई इंटरेस्ट है, ना कोई इसमें शेयरिंग है। अगर कोई बंदा ये चाहता है जी मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास 20 है, 20-30 आप ऐड करके शेयर कर लें और हम इसको कारोबार कर लेते हैं, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प कर लेते हैं कि उसमें शेयरिंग भी रहती है। तो दोनों सूरतों में ये अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत भी है और सदका भी है, उसके साथ साथ ये आपका अपना भी एक अर्निंग का सिस्टम बन जाता है। ये बड़ा अच्छा आइडिया माशाल्लाह। तो ये सर आपने कहीं से सीखा था, किसी को देखा ऐसे ही या वैसे ही? नहीं, ये चीज़ें यकीनन कोई किताबों में तो नहीं लिखी होती, लेकिन ये है कि इंसान की अपनी थिंकिंग होती है और दूसरा ये है कि आपको अपनी इन्वायरमेंट और घर का माहौल होता है। ये मेरे वालिद साहब और मतलब बड़ों से ये चीज़ें सीखी हैं और ये देखा है कि दायम ऐसे लोगों को देखा है जब इंसान कर्ज में चला जाता है ना तो वो फिर कर्ज वो एट दी एंड क्या था, वो लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। कर्ज उतर नहीं रहा होता, कारोबार चल नहीं रहा होता, तो जो कर्ज लेने वाला होता है वो भी सुबह शाम उसको दरवाजे पे दस्तक दे रहा होता है। तो अजियत है बेसिकली दोनों के लिए लेने वाला भी और बड़े वो कहते हैं ना, वो बुजुर्गों ने और जिनको कहते हैं कि सैने लोगों ने, ये उनका जो कहावत है कि देना जो है वो अक्लमंदी है और लेना जो है वो हिकमत है। तो दिलेरी से बंदा दे तो लेता, लेकिन लेने के लिए अक्लमंदी, फिर उसमें लड़ाई झगड़े, फिर वो मुआशरती जो इख्तलाफात हैं जो बगाड़ पैदा, तो वो भी उसकी भी एक वजह है। तो इसलिए ये है कि आप देखिए कि आप उसको बोल रहे हैं और समझे कि मैंने और सही है उसका मैं आपके जो नाजरीन हैं उनके लिए मैं मैसेज देता हूँ, इस तरह करने से आपके रिज़्क़ में कमी नहीं आती। जब किसी के बच्चे का रिज़्क़ चलेगा ना आप उसका ज़रिया बनेगा, राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन आप जब ज़रिया बन गए हैं और उसके बच्चे जब रात को पेट भर के खाना खाएंगे तो उसके रिवार्ड में और उसको जो आपको बदले में दुआएं मिलेंगी, वो आपको एक तो बिज़नेस आपका कारोबार जो आप जॉब करते हैं जिसमें भी, उसमें भी बरकतें होंगी और किसी गरीब का चूल्हा भी चलता रहेगा। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी के घर का चूल्हा चलाने से आपके घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, बल्कि उसमें भी बरकत आएगी। तो सर आप जो हमारे चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि कामयाब किस तरह हों, कि मसलन कोई रोड मैप अगर किसी के पास नहीं है, बगैर टारगेट सेट किए चले जाते हैं, लेकिन कुछ अर्सा बाद वो जैसे उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो लॉस हो जाता है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहें? इसके लिए ये कहना कि देखिए कामयाबी की जो मंजिल हासिल करने की जो उसका जीना है ना कामयाबी का, वो मेहनत है। सबसे पहले तो आपके लिए ये मेहनत, उसके बाद आपका नीयत नेक होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की मदद तभी होती है जब आपका इखलास है, आपकी नीयत नेक है और आप ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम कर रहे हैं। आज आप देखते हैं हमारे यहाँ में कारोबार बड़े बड़े बारिश लोग होते हैं, बड़े बड़े हाजी साहब भी होते हैं और वो अपना जो चूरन बेचने के लिए वो मट्टी को सोने की कीमत में बेच होते हैं, लेकिन उसमें क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कसमें खा रहे होते हैं, कलमे पढ़ रहे होते हैं ये इसमें मेरे। तो इससे हदीस में भी आता है कि कसम खाने से रिज़्क़ तो आपका कारोबार या आपका माल तो बिक जाता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। तो जो माल में बरकत नहीं होगी, जितना मर्जी आप कमा लें, उस अल्टरनेट उसका क्या होगा, वो आपके लिए वबाल बनेगा। आपका वो जो माल है, आपके बच्चों में बीमारियाँ, आप में को खराबी, आपके कहीं ना कहीं मसाइल मुश्किलात, और जिससे आज हमारे माशरे हमारा बंदा मुश्किल से दो चार, उसकी मेन वजह यही है, कारोबार करते हैं लेकिन उसमें हम 2 नंबरी कर रहे होते हैं, मिलावट कर रहे होते हैं, नीयत जो हमारी होती है वो खालस नहीं होती, झूठ हर बात पे, झूठ हर बात पे कसम खा लेते हैं। पहली बात तो ये चीज़ नहीं होती। दूसरा आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि उसमें आपके नाजरीन के लिए जो है वो मशवरा ये है कि आप पहले जो भी किसी बिज़नेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि मैंने आज स्टार्ट किया और महीने बाद मैंने इसका डबल प्रॉफिट कमा लेना। मुस्कर रहे और आहिस्ता 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 उसके साथ छोटे पैमाने पे शुरू करें। जैसे जैसे आप उसकी उसमें अर्निंग हो रही है, आपको उसमें समझ आ रही हो, उसमें आप उसकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएँ। और आखिरी बात इस हवाले से ये है कि जो जितना आप उसमें से कमा रहे हैं वो सारा का सारा उसको प्रॉफिट निकाल खाते ना जाए, आप उसी में से आधा उसमें से कमा के उसमें कारोबार में इन्वेस्ट करें और साथ आप उसमें खाएँ भी, ताकि कारोबार भी आपका फ्लोरिश करता रहे और आपका घर का सर्कल भी चलता रहे। अच्छा सर, ये तो बातें होगी बिज़नेस और कमाने के हवाले से।
اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے زندگی میں کافی نشیب و فراز دیکھے ہوں گے، تو کچھ ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ آپ کس طرح اسے اوور کم کیا، کس طرح ان سے نپٹے ہیں۔ سوال تھوڑا مشکل تو نہیں ہے، لیکن ایک ہٹ کے اس طرح کے نشیب و فراز زندگی کے ہر شخص میں آتے ہیں، اور یہ جب آپ نشیب کی طرف جاتے ہیں یا فراز آپ کو ترقی مل رہی ہوتی ہے، کامیابی مل رہی ہوتی ہے، یا کچھ مشکل وقت آتا ہے، ان دونوں صورتوں میں پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا۔ لوگ مشکل میں ہو تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں ہے، مال ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے باعث ورثہ بھی ہے۔ کچھ لوگ مشکل میں اللہ کو کہنا یا اللہ پاک ہمارے لیے گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں اور اچھے وقتوں میں یاد نہیں کرتے۔ پہلے تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو آپ کا رازق جو ہے، اور خوشی اور کامیابی اور ناکامی، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ثابت قدم رہیں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ مشکل آزمائش ہوتی ہے، کامیابی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ رزق سے، اولاد سے، دولت سے نواز آتا ہے، اس میں بھی آزمائشیں ہیں، اور جب آپ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، تنگی آ رہی ہوتی ہے، اس میں بھی آزمائش ہے۔ تو دونوں صورتوں میں تو آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جو رشتہ ہے نا، وہ کمزور نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، وہ پھر آپ کی ہر مشکل اور ہر آسانی میں وہی آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ سر آخر میں سر آپ ہمارے دوستوں کو کیا تجویز کریں گے بزنس کے حوالے سے اور کامیابی کے حوالے سے؟ یہ جنرل لائف میں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا توکل ہو، آپ باقاعدگی سے نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ تو آپ کی ہر زندگی کے میدان میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد جب بزنس کے جب آپ اسی طرح گھر سے نکلتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اللہ پہ توکل کر کے، دیکھیں نا، میں آپ کو چھوٹی سی جگہ میں مثال دیتا ہوں، پرندوں کے گھونسلے میں مہینوں کا راشن نہیں ہوتا، صبح جب نکلتے ہیں خالی گھونسلہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے ایک دن کا جو ان کو اناج کی ضرورت ہے اتنے کھا کے اور اللہ کے توکل پہ آ کے اپنے گھونسلوں میں سوئے تھے، اور وہ روز رزق اللہ ان کو دیتے ہیں۔ لیکن ہم اس پوائنٹ آف ویو میں اگر چلیں گے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے، توکل اللہ پہ کر کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ اس میں کامیابی دے گی۔ ماشاء اللہ۔ تو جی دوستو، آپ نے سنی ہوں گی، بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاء اللہ کہ اللہ پہ توکل کریں اور ذخیرہ اندوزی نہ کیا کریں، کہ کل کے لیے ذخیرہ نہ کریں، جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ تو امید ہے دوستو آپ نے آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔